السلام علیکم ویورز، میں ہوں محسن جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دنیا محسن کی نظر سے۔ ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازماً کریں، بیل آئیکن کو لازماً پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ جائیں۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہمارا دین کی طرف طریقہ کار ہے کہ ہم دین پر عمل کیسے کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے پہلی بات تو ظلم جو ہم نے دین کے ساتھ کیا وہ یہ کہ ہم نے اسے تقسیم کر دیا، شیعہ سنی بریلوی اور پتہ نہیں کتنے کچھ بنا کے لائن لگا دی، تقسیمات کر دیں۔ پھر کیا کیا کہ ایک دوسرے پہ تکفیریت کے فتوے جاری کر دیے گئے۔ تو میں سوچ رہا تھا کیونکہ میں مسلمانوں کی جو ہے محبت، ان کی وحدانیت، ان کا ایک ہونے پر بلیو رکھتا ہوں۔ مجھے بالکل بھی اس چیز پہ کوئی نہیں ہے، بلیو نہیں ہے کہ اس کو تقسیم کیا جائے کہ یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ دیوبندی ہے، یا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو میں واحد مسلمانوں کی جو ہے محبت کا، ان کی یکجانیت کا جو ہے لمبردار ہوں۔ میں اسی کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ تمام لوگوں کا احترام کیا جائے، اختلاف کیا جائے مگر کسی کے خلاف نہ ہوا جائے۔ تو جو ٹاپک آج جس پہ میں بات کروں گا وہ یہ ہے کہ ہم بڑا عجیب سا رویہ رکھتے ہیں کہ جب ہم نماز کی بات کرنے جاتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے، یا جب ہم جو ہے دیکھتے ہیں زکوٰۃ دینے کے لیے تب ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو یا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے قربانی کیسے کی تھی، مگر ہم ان کی طرف یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ انہوں نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا تھا۔ ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ جب ان پر کسی بندے نے ان کے ساتھ زیادتی کی تو انہوں نے اس پہ کیسے بیہیو کیا۔ ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے ہیں کہ ان کے جو ٹائم میں ان کی شادیاں یا ان کے جو صحابہ کرام تھے ان کی شادیاں کیسے ہوئی۔ ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کیسے کی۔ ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ انہوں نے اپنا رہن سہن کیسا رکھا۔ تو ہم یہ ایک منافقانہ ٹائپ آف جو ہے بھی ہمارا اپروچ ہے اس کی طرف کہ ہم نماز ایسی پڑھنی چاہتے ہیں جیسے وہ پڑھتے تھے، مگر ہم زندگی ویسے نہیں گزارنا چاہتے۔ ہم صرف جو ہے اپنی پسند کی کچھ چیزیں لینا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں لینا چاہتے، تو یہ غلط ہے۔ اگر ہم آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں نماز بھی ویسے ہی پڑھنی جیسے وہ پڑھتے تھے، اور ہمیں شادیاں بھی ویسے ہی کرنی جیسے ان کے ٹائم پہ ہوتی تھی۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ جلدی سے سنا دیتا ہوں کہ ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف، بڑے سینئر صحابی ہیں۔ تو وہ کچھ دن جو تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہوئی، اور ایک دن ملاقات ہوئی تو آقا دو جان نے ان سے پوچھا کہ عبد الرحمن کہاں تھے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بس شادی میں بزی تھا، میری شادی تھی۔ اب اندازہ لگائیں کہ مدینہ کے چھوٹا سا قصبہ تھا، کوئی بہت بڑا سٹی نہیں تھا جیسے ہمارا لاہور یا کراچی ہے، وہ چھوٹا سا اس وقت قصبہ تھا، ایک ٹاؤن تھا۔ اسی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتے تھے، اسی میں وہ صحابی بھی رہتے تھے، اسی میں انہوں نے شادی بھی کی، مگر کسی کو خبر نہیں ہوئی۔ ان کی شادی پہ جو حق مہر تھا وہ کتنا سمپل تھا کہ انہوں نے کھجور کی گٹھلی کے سائز کے برابر نہیں، اس کے وزن کے برابر سونا دیتے تھے۔ تو یہ کہ ہمیں سارے کا سارا دین میں داخل ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ جو اچھا لگے وہ اپنا لیے، جو نہیں لگا اس کو چھوڑ دیا۔ تو آپ کو جو ہے مناظرے ملیں گے، 8 آورز کے مناظرے ملیں گے رفع یدین کے اوپر، نماز میں الحمدللہ پڑھنی نہیں پڑھنی اس پہ آپ کو کتابیں ملیں گی، مگر کبھی آپ کو اس چیز پہ بات نہیں ملے گی کہ یار شادی کیسے کرنی۔ وہاں پہ سب بندے اپنی اپنی مرضی کا باجا بجا رہے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے کہ تھوڑے سے داخل ہو گئے تھوڑے سے چھوڑ دیا، اس طرح سے جو ہے وہ آخرت میں کامیابی نہیں ملے گی۔ اور آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور ویڈیو کے ساتھ جلدی ملیں گے۔ کنٹینٹ اچھا لگا ہو، انفارمیٹیو لگا ہو تو آگے لازماً شیئر کریں، بلکہ اس کو تو جو دین کی باتیں ہیں ان کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، اس کو لازماً آگے شیئر کریں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، السلام علیکم۔